الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قال الله تعالى في مقام آخر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين شبیر کے لوگو اچھی ذات وساڑی شبیر کے لوگو اچھی ذات وساڑی کسے ہو دی نہیں واللہ کائنات وساڑی کسے ہو پڑھ لیں اگر آسان ہے تو پڑھ لیں میرے ساتھ کسے ہو دی نہیں واللہ کائنات وساڑی کسے ہو دی نہیں واللہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم کہے گی کہ ہمارے ہیں حسین کسے ہو دی نہیں واللہ کائنات وساڑی ممبر تے معزن نے جو کئی اذان لوگوں ممبر تے معزن
پردے وچ آزان دے پردے وچ گل بات وی ساڈی آزان دے پردے وچ گل بات اسی خون محمد ہاں اسی آل محمد ہاں اسی خون محمد ہاں اسی آل محمد ہاں درود سلاماں دی سوغات وی ساڈی درود سلاماں دی سوغات وی ساڈی۔ ایک انتہائی محبت بھرا فلسفہ ایک علامہ صاحب ذکر کر رہے تھے، مجھے بڑا پسند آیا، آپ بھی اس سے لطف اندوز ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو آپ دعا درود پاک پڑھتے ہیں نماز میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اس میں جو آپ نے آل محمد کا لفظ بولا ہے اس سے کون مراد ہے؟ آل محمد کا جو آپ نے لفظ بولا وعلی آل محمد، اس سے کون مراد ہے؟ کیا اس سے پانچ پاک مراد ہیں؟ صرف پانچ پاک مراد ہیں؟ اس سے مراد سیدہ پاک سلام اللہ علیہا اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے لے کر آج تک ہر حضور کی آل کا فرد آپ کے درود میں شامل ہو۔ کیا کمال ہے اور کیا تفسیر ہے۔ اے محبوب ابتر ہوں تیرے دشمن، ابتر ہوں تیرے دشمن، پنجابی میں کہتا ہے شالا اوترا مرے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تیری کوئی اولاد رنڈے ہی دنیا تو کلے ہی جائیں۔ تو جب دشمن نے یہ بولا نا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب تیری صفت کسی کو بد دعا دینا تو ہے ہی نہیں، تو کسی کو بد دعا تو دے سکتا ہی نہیں ہے۔ وہ ایک بندے نے سلام کیا، وہ اس نے اپنی منافقت دکھائی، اس نے خالی السلام علیکم کہہ دیا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑے غصے میں آ گئی اور آپ نے اس کو دو چار سنا دی۔ حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ غصہ کیوں کرتی ہو؟ میں نے کہہ نہیں دیا علیکم، بد دعا نہیں دی، میں نے کہہ نہیں دیا علیکم، اتنا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ محبوب بد دعا دینا، برائی کا بدلہ برائی میں دینا، یہ تیری صفت میں نے رکھا ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ سارے کام میں کر دیتا ہوں۔ ابو لہب نے کہا تھا نا کہ اس لیے ہمیں بلایا تھا کوئی صفحہ پر، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نہ باشد۔ ابو جہل نے یہ کہا تھا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، حضور کو یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں اس لیے بلایا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب تو نے تو کہنا نہیں، چل میں ہی کہہ دیتا ہوں، تبت یدا ابی لہب و تب، تو میرے محبوب کو کہتا ہے ہاتھ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو مر جائے، تیری بیوی مر جائے جو رسیاں اٹھاتی ہے، تیرا سارا خاندان اس طرح مر جائے۔ اللہ نے یہ ایک بات، اینٹ کا جواب اللہ نے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر میں دیں، اینٹ کا جواب دینا تو اینٹ میں ہی دیں، پتھر میں دینا ظلم ہے، پکڑے جائیں گے۔ لیکن اللہ ارشاد فرماتا میرے لیے تو ضابطے نہیں نا، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ محبوب تجھے کہتا ہے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کے ہاتھ ٹوٹے، اس کی بیوی مرے، یہ مرے، سارے مرے اس کے ساتھ۔ پھر ارشاد میں محبوب تجھے کہتے ہیں ابتر ہو، تجھے کہتے ہیں یزید کے کتنے بیٹے تھے؟ کوئی 8-10 تو تھے میرا خیال ہے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہاں یہ بھی حسین سے محبت ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، کیوں ہم نے اس ظالم کو بڑے ہی نہیں کرتے، ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ بھی شکر ہے الحمدللہ کہ ہمیں کسی کو نہیں پتہ، کہ کسی کو پتہ ہے نہیں نا، اتنا پتہ ہے کہ ڈھیر سارے تھے، اتنا پتہ ہے کہ
ڈھیر سارے تھے لیکن اللہ نے رہنے کسی کو نہیں دیا، ذکر کسی کا نہیں چھوڑا، ذکر نہیں کسی کا چھوڑا، اور ادھر صرف ایک ہی تھے، ادھر امام زین العابدین ایک ہی تھے۔ اللہ پاک نے اتنی نسل پھیلائی ہے، دنیا کے 256 ممالک ہیں، میرے خیال زیادہ ہو گئے ہیں، شاید کو 2-4 زیادہ ہو گئے ہوں، دنیا کے 256 ممالک ہیں۔ یزید کی نسل ایک ملک میں بھی نہیں ملے گی، سید ہر ملک میں مل جائے گی۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، یہ اس بات کی گواہی ہے قیامت تک کے لیے مسلمان نماز پڑھتے رہیں گے اور قیامت تک کے لیے محمد کی آل زندہ درود سلام دی سوغات وساڈی۔ آپ محبت سے سوچیں نا، آپ کو لطف آئے گا یار کتنی اپنائیت سے امام علی مقام کہہ رہے ہیں، یہ درود سلام دی سوغات وساڈی کسے ہور دی نہیں واللہ کائنات ایک اور محبت بڑا شعر ہے، تطہیر دی آیت نو تسی پڑھ کے ذرا ویکھو، تطہیر دی آیت نو تسی پڑھ کے ذرا ویکھو، اے شان وی ساڈی اے شان وی ساڈی اے نعت وی ساڈی اے شان وی ساڈی اے نعت وی ساڈی کسے ہور دی نہیں واللہ کائنات وی ساڈی۔ بے شک اگر امام حسین کے نہیں نا تو کسی کے بھی نہیں، اگر امام علی مقام کے ہم نہیں ہیں نا تو ہم زور سے بولے جنہیں شاہ کیا نام بولے، ہم کسی کے بھی نہیں۔ کیوں؟ حضور نے ارشاد فرما دیا۔ اب اسی تناظر میں آپ نے یہ جو میں لفظ بولنے لگا اس کو آپ نے دیکھنا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، جو حسین کا نہیں وہ مصطفیٰ کرے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے حضرت امام حسن و حسین کو پکڑا اور عرض کرتے ہیں پروردگار میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کرتا، پروردگار میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کرتا ہوں، پروردگار خالی تو میں ہی نہیں میرے باقی بھی امتی ہیں، میری امت ڈھیر ساری ہے، پروردگار جو میرے اس نواسے سے پیار کرے نا تو اس سے بھی پیار کر، حسین کا صدقہ تو اس سے پیار۔ اس آیت کو اس حدیث پاک کو آپ سمجھ گئے، اس حدیث میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی ضعیف نہیں، کیونکہ اس کے راوی بڑے زیادہ ہیں۔ جس حدیث کے راوی زیادہ ہونا وہ حدیث پکی ہوتی ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس کو آپ سمجھ گئے، پروردگار جو حسین سے پیار کرتا ہے تو اس سے پیار کرتا ہے۔ اسی تناظر میں ایک آیا مقدسہ میں پڑھتا ہوں، آپ اس کو سمجھیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پیارے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، اللہ تم سے ویسے پیار کرنے لگے۔ فاتبعونی، میری اتباع کرو، اللہ تم سے ویسے ہی پیار کرے گا۔ اللہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ ہم سے پیار، تمہیں نہیں ضرورت پڑے گی، وہ تم سے پیار کرے گا۔ شرط کیا ہے کہ تم میری اتباع کرو۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے
الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے سجدہ کیا، اتنے بار کہہ دیا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ دھیان کدھر ہے پیغمبر کا؟ یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا، دھیان کدھر تھا؟ کدھر تھا؟ بڑے جھجک کے بول دے یار لگتا تھا ہم کو شاکے چشتیاں نے پیر نے بڑی گل سمجھا دی سانوں کہ جدو حسین کا نام آئے تو جھجکیا نہ کرو کیونکہ حسین ہی دین ہے۔ اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟ میں تو چشتی ہوں، مجھے تو کوئی شک نہیں، جو چشتی ہو باقیوں کا پتہ نہیں، مجھے تو کوئی شک نہیں۔ میرے پیر نے مجھے یہی بات سمجھائی ہے کہ حسین جہاں پہ آ جائے وہ اہل دین ہے۔ حضور کا دھیان کدھر تھا؟ پہلے تو اللہ کی طرف ہی تھا نا، کیونکہ سجدہ اللہ کو ہے۔ پہلا دھیان کدھر تھا؟ اللہ کی طرف۔ جب حسین پشت پر بیٹھے پھر ادھر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب کھڑے ہونا تھا لیکن ابھی حسین پشت پر ہی بیٹھا ہوا ہے، ابھی حسین ہے پشت پر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ پھر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی، پتہ نہیں کتنی بار کہہ دیا لیکن دھیان کدھر ہے؟ حسین کی طرف۔ پیغمبر کی ذات کا دھیان اللہ کے علاوہ کہیں نہیں جاتا، پیغمبر کا دھیان اللہ کے علاوہ کہیں نہیں جاتا، پیغمبر کا دھیان اللہ کی طرف۔ اس پر ایک اور جملہ بول دیتا ہوں، چلیں جانا کہیں اور تھا۔ پیغمبر کا دھیان اللہ کے سوا کہیں نہیں جاتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب تیرا دھیان تو میری طرف ہے کیونکہ نام جو میرا لے رہا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ سجدہ طویل ہو تو سر نہ اٹھائیے، میرا حسین خوش رہے تیری یہی نماز، میرا حسین خوش رہے تیری یہی نماز۔ دھیان اللہ کی طرف تھا، بڑھاتے جا رہے سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ۔ دھیان اللہ کی طرف ہے، اللہ بتا رہے محبوب حسین ابھی تیری قدم پر بیٹھا۔ اسی لیے چشتیوں پہ پیر نے کہا تھا نا دین است حسین دین پناہ، این دین ہے حسین کا نام ہی این دین ہے۔ ایک اور بات ہے، شہادت تو بے شمار لوگوں کی ہوئی ہے نا، شہادت تو کتنے لوگ شہید ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج کے بعد سے لے کر قیامت تک کے لیے کتنے لوگ شہید ہو گئے۔ حضرت حابیل اور قابیل میں سے حابیل شہید ہوئے تھے، پہلے شہید ہوئے نا حابیل، قابیل نے کیا تھا، حضرت حابیل شہید ہوئے۔ تب سے لے کر آج تک جتنی شہرت جناب امام علی مقام کو ملی کسی شہید کے حصے میں اتنی شہرت نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا، کسی شہید کے حصے میں اتنی شہرت ہے۔ یہاں تک کہ کربلا میں کتنے شہید ہوئے ہیں؟ 72 کے قریب شہید ہوئے ہیں، کسی اور کو اتنی شہادت ملی ہو، بلکہ ان 72 کی جو شہرت ہے وہ بھی امام حسین کی شہرت کے صدقے سے ہے۔ جو ان 72 کی شہرت ہے وہ بھی امام علی مقام کی شہرت کے صدقے سے ہے۔ حضرت امام علی مقام کو اتنی شہرت، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کتنے فوجی ہیں ہمارے مسلمان ممالک کے افواج ہیں شہید ہوتے ہیں، کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کس نے شہید ہونا ہے یا اس نے ریٹائرمنٹ لے کے گھر واپس آ جانا ہوتا ہے نا، کہ پتا ہوتا ہے کس نے شہید ہو گئی آنا ہے، کسی کا نہیں پتا ہوتا کس نے شہید ہو کے آنا ہے، کوئی پتہ نہیں 17 سال یہ فوجی بھرتی ہوا ہے، سولجر بھرتی ہوا ہے، 17 سال سروس کر کے یہ واپس آ جائے گا، یا اگر اس نے امتحان دے لیے اوپر والے رینک پہ چلا گیا تو 60 سال کی عمر میں واپس آئے گا، کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ لیکن قربان جائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچپنا ہے، ابھی حضور کے گود میں کھیلتے ہیں، تب سے ہی پتا تھا کہ شہزادے نے شہید ہو جانا۔ حضور ایک دفعہ دونوں شہزادوں سے محبت کر رہے تھے، محبت کا اظہار فرما رہے تھے، جبریل امین عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کو ان دونوں سے بڑا پیار ہے پیار آپ کو؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں مجھے بڑا پیار ہے، یہ میری خوشبوئیں ہیں، مجھے خوشبو آتی ہے جنت، یہ جنت کے شہزادے، مجھے ان سے بڑا پیار ہے۔
اور روایات میں آتا ہے کہ صرف خوشبو یہ نہیں کہ نام حضور نے خوشبو دیا، نہیں، بلکہ حضور حسنین کریمین کو پاس کر کے سونگا کرتے تھے۔ اتنی محبت حضور کو تھی کہ حضور ان کو سونگا کرتے تھے، جیسے ہم پھول کو سونگتے ہیں، حضور حسنین کریمین کو سونگا کرتے تھے۔ ارشاد میں ہاں مجھے محبت ہے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جتنی آپ کو ان سے محبت ہے نا، محبت پر تو شک کوئی نہیں ہے، بڑا رشک ہے، فرشتے بھی رشک کرتے ہیں اس محبت پر، اتنی محبت ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت ہی شہید کر ڈالے۔ تب سے یہ خبریں حضور نے ارشاد فرمایا کسی کو آنے نہیں دینا، وحی کے نزول کا وقت ہے، کسی کو اندر نہ آنے دینا، اپنی زوجہ محترمہ کو ارشاد فرمایا۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی چھوٹے تھے، آپ آنکھ بچا کے حضور کے پاس چلے گئے، فرشتہ موجود تھا، وحی کا نزول تھا، حضور نے حضرت امام حسین کو اپنی گود میں بٹھایا، فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑا پیار آپ کا دیکھ رہے ہیں۔ اس کیفیت میں بھی حضرت امام حسین کو، حالانکہ وحی کی کیفیت بہت مشکل ہوا کرتی تھی، صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور سواری پر سوار ہوتے، جب وحی کا نزول ہوتا تو سواری برداشت نہیں کر سکتی تھی، سواری بیٹھ جایا کرتی تھی، حضور کے جسد اندر پر پسینہ ہوتا تھا، کپ کپی تاری ہوتی تھی، کیفیت یہ ہوتی تھی، لیکن حسین آ جاتے تو اٹھا کے گود میں بٹھا لیا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ اتنا پیار ہے آپ کو، اس پیار کی قربانی کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت شہید کر دے گی۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا مجھے اس فرشتے نے مٹی وہاں کی لا کے دی، ام فضل بنت حارث، آپ کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضور کے جسد اطہر کا ایک ٹکڑا جدا ہوا ہے اور وہ میری گود میں آ گیا۔ وہ کہتی میں بڑی پریشان ہوئی، میں دوڑتی ہوئی حضور کی بارگاہ میں گئی۔ دوسرے دن جب حضور کو جا کے عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا بھیانک میں نے خواب دیکھا اور مجھے بڑی تکلیف ہے اس خواب کی۔ حضور نے فرمایا خواب کیا ہے؟ جب خواب سنایا تو حضور مسکرا دیں گے، خوش ہو گئے، حضور مسکرا دیے۔ ام فضل عرض کرتی یا رسول اللہ میں اتنی رات کی پریشان ہوں، پسینہ ہی پسینہ، یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں خواب کی تعبیر اس طرح ہے اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے گا اور اس کو پالے پوسے گی تو، اس کی پرورش تو کرے گی، وہ تیری گود میں جائے گا، بیٹا میرا ہوگا گود تیری میں جائے گا۔ لیکن ام فضل پریشانی والی بات یہ ہے یہ مٹی سنبھال کے رکھنا، یہ مٹی سنبھال کے رکھنا، وہ بیٹا جس کی پرورش تو کرے گی نا اس بیٹے کو میری امت بھی اس کو شہید کر ڈالے گی۔ یعنی عرض کرنے کا مطلب کیا ہے کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی شہرت یہ بچپن سے تھی کہ ان کو شہید کیا جائے گا۔ آج تک کسی کو اتنی شہرت نہیں ملی۔ پہلی نمبر تو یہ کہ شہادت کے بعد بھی شہرت نہیں ملتی، اور شہادت سے پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شہید ہوگا یا واپس آئے گا۔ لیکن حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شہرت بچپن سے لے کر شہادت اور شہادت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک بڑھتی جائے گی۔ آپ کی شہرت بڑھے گی، آپ کی شہادت کی اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام نے مختلف توجیہات دی ہیں، جو میری سمجھ میں آئی ہے محبت پر یہ دو باتیں آپ سن لیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے بخاری شریف کے حدیث پاک آپ نے ارشاد فرمایا انا قاسم واللہ یعطی او کما قال علیہ السلام، ارشاد فرمایا اللہ پاک عطا کرتا ہے تقسیم میں کرتا ہوں۔ امام محمد رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ دو جہاں کی نعمت ہے ان کے خالی ہاتھ میں کائنات کی ہر نعمت ان کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا انا قاسم میں تقسیم کرتا ہوں، جس کو جو میں نعمت ملتی ہے، جس کو جو فضیلت ملتی ہے، جس کو جو اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے، حضور نے فرمایا وہ میں عطا کرتا ہوں۔ کائنات کی ہر نعمت حضور کے ہاتھ میں، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔
ارشاد فرمایا وہ عزت والے، وہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جن کو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، وہ کون سا طبقہ ہے؟ وہ انبیاء کا طبقہ ہے، وہ صدیقین کا طبقہ ہے، وہ شہداء کا طبقہ ہے، وہ صالحین نیک لوگوں کا طبقہ ہے۔ سب سے پہلا طبقہ کون سا ہے؟ انبیاء کا، نبوت بند ہو گئی۔ اب صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ صدیقیت بھی ایک نعمت ہے جو حضور کے صدقے سے جناب صدیق اکبر کو ملی ہے، ایک نعمت ہے، اور اس میں خالصتاً نہ نماز کا کردار ہے، نہ روزے کا کردار ہے، نہ حج زکات کا ہے۔ جو صدیقین کی صدیقیت کا جو لقب ملا جناب صدیق اکبر کو، لمبی بحث ہے اس میں، کوئی نماز کا، کوئی نمازیں پڑھ کے صدیق نہیں بن سکتا، کوئی حج کر کے صدیق نہیں بن سکتا، کوئی تسبیحات پڑھ کے صدیق نہیں بن سکتا۔ جو خالصتاً صدیق کا لقب ملا ہے وہ فقط اس صورت میں ملا تھا جب حضور کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ نے آپ کو ساری سیر کروا دیا۔ میں مان رہا ہوں۔ یا رسول اللہ خالی مان نہیں رہا، خالی مان لینا یہ صدیقیت نہیں ہے، مانا تو کئی صحابہ کرام نے تھا۔ یا رسول اللہ جتنا آپ کو یقین ہے اتنا یقین کر کے گواہی میں دیتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے یہ نام دیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ میرا ابوبکر آج سے صدیق ہے، یہ میری گواہی دیتا ہے، یہ میری تصدیق کرتا ہے کہ میں یہ۔ پھر اس کے بعد شہداء کا مرتبہ، شہادت بھی وہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اب حضور کی اتباع نہیں ہے، حضور کی اتباع نہیں ہے، لیکن بندہ مر گیا دشمن کا دفاع کرتے ہوئے، اچھا کام ہے نا، اچھی بات ہے، دشمن کا دفاع کرتے مر گیا، لیکن حضور کی اتباع میں نہیں مرا تو وہ شہید ہو جائے گا، وہ شہید نہیں ہے۔ جب حضور کو مانا ہی نہیں ہے، حضور کو مانتا ہی نہیں ہے، جب حضور کو سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے، جب حضور کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، اب لے لے کسی غیر مذہب کی، دنیا میں کتنے ملک ہیں، 56 ممالک ہیں مسلمان، اور اس کے علاوہ باقی جتنے ملک ہیں، ہر ملک کی فوج اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے مرتے ہیں یا نہیں مرتے؟ اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے جان ان کی چلی جاتی ہے، تو کیا ہم ان کو شہید کہیں گے وہ جنت کی حقدار ہے؟ نہیں ہے وہ حقدار۔ کیوں؟ حضور کو مانے نہیں، حضور کی اتباع نہیں، تو بے شک اپنے حق پر تھے اور مارے گئے، شہید نہیں ہوں گے۔ شہادت کا جو مرتبہ اور نعمت ہے یہ صدقہ طفیل مصطفیٰ کا ہے، اور اس کے آگے صالحین نیک تقوی پرہیزگاری اور اس کے جتنی بھی نعمتیں ہیں ساری، وہ ساری کی ساری حضور کے صدقے سے ہیں۔ اب ہر نعمت حضور کے ہاتھ میں، ہر چیز کے مالک حضور ہیں، لیکن حضور شہید نہیں ہوئے۔ نہیں سمجھے آپ اس کا؟ حضور شہید ہے، اتباع تو مصطفیٰ کی ہونی تھی نا۔ ہر کام میں جس میں بھی ہمیں اللہ کی طرف سے انعام ضروری ہے، اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اتباع مصطفیٰ کی ہو۔ اتباع کس کی ہو؟ اتباع حضور کی ہو۔ اور اتباع کس کو کہتے ہیں؟ نعل علی النعل، یعنی قدم کے اوپر قدم آئے۔ اور پھر اللہ جل شاہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یہ جواب کس آیا مقدسہ کہ اللہ رب العزت بارگاہ میں ہم ہر نماز میں عرض کرتے ہیں، پروردگار اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ان کے رستے پر چلا، ان کے بولے ان کے رستے پر، صراط ان کے رستے پر چلا۔ کن کے رستے پر؟ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ان کے رستے پر چلا۔ اب ان لوگوں کا رستہ نبیوں کا جو رستہ ہے، جو صدیقین کا رستہ ہے، جو شہداء کا رستہ ہے، صدیقیت تو حضور کی ذات میں آ گئی، ہر صالح ہر نیک عمل حضور کی ذات میں آ گیا، نبوت حضور کی ذات میں آ گئی، لیکن جب ہم شہادت کا رستہ دیکھتے ہیں حضور شہید نہیں ہوئے۔ یہ سمجھے اس بات کو؟ حضور شہید ہے، حضور کو زہر دی گئی، دشمن نے زہر دی نہ زہر۔ اب شہادت کا فلسفہ کیا ہوتا ہے کہ اگر دشمن زہر پلا دے بندے کی ڈیتھ ہو جائے تو بندہ کیا ہوتا ہے؟ میدان جنگ میں ہے، اگر دشمن کے وار سے بندہ زخمی ہو جائے اور بندے کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ بندہ شہید ہوتا ہے۔ اب حضور کو زہر بھی دیا گیا ہے لیکن حضور فوت ہے، اس زہر کی وجہ سے حضور فوت ہے۔ غزوہ احد میں حضور کو ہتھیار بھی لگے، حضور کا چہرہ مبارک زخمی بھی ہوا ہے، خون بھی بہا ہے،
لیکن حضور شہید ہے، اس کی وجہ بھی تھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب بنی اسرائیل کے انبیاء کو قومیں شہید کر دیتی تھی، کسی کو آرے سے چھین دیا گیا، کسی کو ویسے تلوار سے شہید کر دیا گیا، لیکن اے محبوب تیرے ساتھ میرا تیرا وعدہ ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ محبوب لوگوں کے ہاتھوں تیری موت نہیں، لوگوں کے ہاتھوں تجھے شہید نہیں ہونے دوں گا میں، ہاں تکلیفیں تجھے آتی رہے گی، لیکن جو امر ربی وہ موت کا ہے، ذائقہ موت کا ہے، اے محبوب یہ لوگوں کے ہاتھوں تجھے، واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب یہ تیرے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اب جو حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، اور جو میں نے فلسفہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، آیات کو کوٹ کیا میں نے، احادیث مبارکہ کا ذکر کیا ہے، ان ساری کو ایک زمن میں دیکھیں حضور نے پہلے واضح کر دیا تھا لوگوں مجھے اور حسین کو جدا نہ سمجھنا، کیوں؟ میری ساری سیرت کا ایک باب حسین کو، میری جتنی سیرت ہے ہر سیرت کا ہر پہلو ملے گا، تم کپڑے کو پیمند لگاتے ہوئے میری سیرت میں دیکھو گے، جوتے کاٹتے ہوئے میری سیرت کو دیکھو گے، تجارت کرتے ہوئے میری سیرت کو دیکھو گے، مبلغ کی حیثیت سے مجھے دیکھو گے، حاکم کی حیثیت سے مجھے دیکھو گے، تو مجھے ہر حیثیت میں دیکھو گے، لیکن شہید ہوتے ہوئے تو مجھے نہیں دیکھو گے۔ کیوں؟ واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب یہ آپ کا پروردگار کو ہونے نہیں دے گا۔ ہاں یہ آپ کی سیرت کا جو ایک چیپٹر رہتا ہے اے محبوب وہ ہم تیرے حسین پر پورا کریں۔ یہی وجہ ہے بچپن سے لے کر گویا حضور امت کو بتانا چاہتے تھے لوگوں میرا نواسہ شہید ہوگا، یہ میری سیرت کا باب مکمل ہوگا، اس لیے فرمایا بچپن سے لے کر۔ اور صحابہ کرام سنے، حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں، میں نعوذ باللہ من ذالک قطعاً ایسا نہ ذہن ہے نہ کہتا ہوں، کمپیریزن نہیں ہے، کسی صحابی کا امہات المومنین کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ مائیں ہیں، وہ مائیں ہیں، کسی صحابی کا پنجتن پاک کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، ان کا شرف اور مقام اپنا ہے۔ میں صرف ایک حضرت ابو ہریرہ کی فضیلت کی ایک بات کرنے لگا ہوں کہ جتنی احادیث مبارکہ جناب ابو ہریرہ کو یاد تھی اور جتنی انہوں نے ذکر کی ہے، امت میں کوئی اتنا، کوئی صحابی، کوئی ام المومنین، کوئی پنجتن پاک، کسی سے اتنی حدیثیں نہیں ہیں جتنی جناب ابو ہریرہ سے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، آپ آخری عمر میں جب پہنچے تو آپ دعا کرتے تھے پروردگار مجھے 8ویں ہجری کے سر سے رأس الستین، اس کو عربی کا کہتے ہیں آپ، میں اس کو آسانی کے لیے کہہ دوں کہ 61ویں ہجری یعنی کہ 17ویں دہائی کی ابتدا سے وہ پناہ مانگا کرتے تھے مولا مجھے تب تک زندہ نہ رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حدیث حضور سے سن رکھی تھی کہ 17ویں عشرے کی ابتدا میں میرے نواسے کو شہید کر دیا، اور پھر ایک گورنر نے سختی کی، باتیں کی، سختی کی کہ تو اس طرح کی کیوں دعائیں کرتا ہے، تو جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تجھے ایک ایک کا نام بتا سکتا ہوں، مجھے حضور نے سب بتایا ہے، مجھے اس شخص کا نام بتایا جو حسین کو قتل کرے گا، جو حسین کو شہید کرے گا، جو حسین کی شہادت میں لوگ کردار ادا کریں گے، میں ایک ایک کا نام اپنے انگلی پر کہنے کا مطلب کیا ہے کہ امام علی مقام کی جو شہادت کی شہرت ہے یہ ابتدا سے لے کر قیامت تک کے لیے بڑے کی کم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کا بھی قرآن نے وعدہ کیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب تیرا ہر آنے والا جو وقت ہے وہ پہلے سے افضل ہوگا۔ اور جناب امام حسین کی شہرت کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حسین نام ہے حضور کی سیرت کے ایک پہلو کی تکمیل، یہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مسئلہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ مسئلہ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے کہ ہم نے صرف امام علی مقام کو ایک مظلوم کی حیثیت سے، میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، ہم نے حضرت امام علی مقام کو کس حیثیت سے لیا ہے؟ بولیں برملا اظہار کریں، یہ ہماری نیگلیجنسی ہے، یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری خطا ہے کہ ہم نے فقط امام علی مقام کو مظلوم کی حیثیت سے لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب محرم آتا ہے وہ ہم رو لیتے ہیں، ہم جو ہے وہ اس کا اظہار کر لیتے ہیں، ہم نے اس کے علاوہ کچھ نہیں حضرت امام علی مقام کی سیرت سے سیکھا۔ ان کی زندگی کا پہلا مقصد یہ تھا حق پر ڈٹ جائے۔ آپ حق پر ڈٹ گئے، حق پر ڈٹ گئے،
اور یہ فلسفہ بالکل غلط ہے کہ میں اپنا حق لیتے ہوئے اگر مارا جاؤں تو کہ میں ناکام ہو گیا. یہ غلط فلسفہ ہے. موت کا آ جانا یہ نہ نقصان ہے نہ شکست ہے. موت کا آ جانا نہ یہ نقصان ہے اور نہ یہ بولے نہ یہ نقصان ہے نہ یہ شکست ہے. شکست کیا ہے؟ شکست فقط یہ کہ میں حق کے رستے سے ہٹ گیا. اب آپ خود سوچ لیں ہم نے حضرت امام علی مقام کی سیرت کو اپنایا یا ہم مدت سے ہٹ گئے. اور یقیناً جہاں تک میرے نظر سے میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہم نے حضرت امام علی مقام کی سیرت کو اپنایا نہیں. ہم نے لیا کچھ نہیں حضرت امام حسین سے، صرف اتنا لیا کہ ہم محبت کا اظہار کر دیتے ہیں اہل بیت اطہار سے. ہم ان کی جو ان پر جو تکلیفیں آئیں ان کو جو وہ تو ان کی استقامت کی معراج تھی. ان پر اتنی تکلیفیں آئیں، اس قدر تکلیفیں آئیں، وہ ان کی استقامت کی معراج تھی، ان کی بہادری اور شجاعت کی معراج تھی کہ وہ اس طرح ڈٹ گئے کہ 12,000 کا لشکر تھا اور ادھر صرف 150 کے لوگ تھے. اور ان 150 میں بھی کوئی 6 مہینے کا ہے، کوئی 4 سال کا ہے، کوئی 5 سال کا ہے. نوجوان کتنے ہیں؟ کوئی 15 سال کا، کوئی 18 سال کا ہے. اور اس سے بڑے حضرت امام علی مقام ہے، حضرت عباس ہیں. اس عمر کے لوگ ہیں لیکن وہ ڈٹ کن کے آگے گئے، 12,000 لشکر کے سامنے ڈٹ گئے. تو ڈٹ جانا یہی انسان کی جیت ہوتی ہے. حق پر قائم رہیں، حق کو اپنائیں، حق کا ساتھ دیں. اوپر سے ایک المیہ یہ بھی ہے کہ میں حق اسی کو سمجھتا ہوں جو میرے نزدیک حق ہے. یہ ہمارا مجموعی المیہ ہے امت کا. میرے نزدیک حق وہی ہے جس کو میں حق سمجھتا ہوں، ان کے نزدیک حق وہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں. ہم میں سے ہر بندہ یہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں، میں حق پہ ہوں. اب حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، اس کی کسوٹی ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ سیرت امام حسین. اگر آپ حضرت امام حسین کی سیرت پر کاربند ہیں تو آپ حق پر ہیں، اگر نہیں ہے تو آپ حق پر نہیں ہیں. وہاں پہ جتنا مرضی میں دلیلیں دے لوں، اللہ جل شانہ ہم سب کو سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین کی سیرت پاک کو سمجھنے اور آپ کی سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا